اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، آج میں آپ سبھی کے سامنے بسم اللہ کی برکات اور اس کے فضائل پر کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہ احادیث مبارکہ میں کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی برکتیں اور بسم اللہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ نازل ہوئی، بسم اللہ اتری، تو بادل مشرق کی طرف ہو گئے، ہوائیں رک گئیں اور دریاؤں پر سکوت طاری ہو گیا، اور آسمان سے شیطانوں پر آگ کے گولے برسے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ میری عزت کی قسم، جس کام پر بسم اللہ پڑھی جائے وہ اس میں ضرور بھی ضرور برکت ہوگی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے بسم اللہ سے شروع فرماتے۔ کیوں؟ بسم اللہ میں 3 الفاظ ہیں، ایک اللہ، ایک رحمان اور رحیم۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم یہ صفاتی نام ہے۔ اور رحمان میں اگر غور کریں تو اس طریقے کے الفاظ میں یہ مبالغے کے صیغے کہلاتے ہیں کہ رحمان یعنی پرجوش رحمت والا۔ رحمان میں مبالغہ ہے، جس طریقے سے اس وزن پر جو بھی الفاظ آتے ہیں، جیسے غضبان، شدید غصے میں کہ غصے سے پھٹا جا رہا ہے، عطشان، شدید پیاسا۔ تو رحمان کے جو وزن پر الفاظ آتے ہیں رحمان کے جیسے، ان میں مبالغے کا اثر ہوتا ہے، یعنی جوش ہوتا ہے، جیسے رحمان شدید رحم کرنے والا۔ اور رحم کرنے والا، رحمت کا کیا مطلب؟ رحمت کا مطلب ہے کہ کسی کی ضرورتوں کا محبت سے خیال رکھنا۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھتے ہیں۔ ایک مثال لے لیجئے کہ یہ 12,000 ڈائی میٹر کی زمین سورج کے اطراف، سورج ہم سے 9 کروڑ میل دور ہے، اس کے اطراف ایک سیکنڈ میں 20 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں 20 کلومیٹر کی رفتار سے گھومتی ہے، نہ ہمیں کسی کو دھچکا لگتا ہے، نہ کچھ چیز ہلتی ہے، نہ کوئی چیز جھولتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی قدرت کہ سورج کے اطراف میں یہ 20 کلومیٹر کی رفتار سے گھوم رہی ہے زمین۔ تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہر ضرورت کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہ کسی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز لے لیجئے کہ ہم اکثر اوقات ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتے ہیں، ہمارے ضروریات کی زندگی پورا کرتے ہیں، یعنی ہر کام اللہ تعالیٰ پورا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی رحمان میں ایک جوش ہے اور رحیم میں تسلسل ہے، یعنی جو اللہ کی رحمت ہے یہ موسلا دھار ہو رہی ہے، ہر کسی پر برس رہی ہے۔ تو ان میں 3 الفاظ ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور رحمان اور رحیم اللہ کے دونوں صفاتی نام ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جس کام پر بسم اللہ پڑھی جائے، جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے گھر کا دروازہ بھی بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، اگر تمہیں لائٹ کا سوئچ بھی بند کرنا ہو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کیونکہ جو کام بسم اللہ سے ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا اس میں برکت نہیں ہوتی، یعنی وہ کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے، اگر مٹی میں پڑے تو وہ سونا بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ایک دستور نظام ہے، ایک دستور حیات ہے کہ اس میں محنت کم اور مزدوری زیادہ ہے، کہ آدمی تھوڑا سا عمل کرتا ہے اسے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے،
اگر مثال کے طور پہ اگر وہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے تو اس کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے، اس میں بھی ثواب ملتا ہے، اگرچہ وہ دنیا ہی کا کام کیوں نہ ہو۔ مثلا آدمی کپڑے اپنی ضرورت کے لیے اتارتا ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کے اتارے تو عبادت۔ آدمی کپڑے پہنتا ہے اپنی ضرورت کے لیے پہنتا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر پہنے تو عبادت۔ کھانا کھاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے، لیکن اگر بسم اللہ پڑھ کے کھائے تو عبادت۔ تو شریعت مطہرہ جو ہمیں دی گئی ہے یہ ایک کامل اور اکمل نظام ہے، اگر انسان اس کے مطابق زندگی گزارے تو اس کے دنیاوی کام بھی اور دینی کام بھی سب آخرت کے لیے بن جائے، اللہ کے لیے بن جائے۔ تو اگر اتنی فضیلت بیان کرنے کے بعد کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان فرمائی، پھر بھی ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ علامہ سید اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 3000 نام، 1000 نام فرشتوں کو سکھلائے گئے، 1000 نام انبیاء اکرام علیہ السلام کو بتلائے گئے، اور 300 نام توریت میں نازل کیے گئے، اور 300 نام زبور میں نازل کیے گئے، اور 300 نام انجیل میں نازل کیے گئے، اور 99 نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے، اور ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا، وہ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3000 ناموں کے معنی سمو دیے گئے۔ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو 3000 ناموں کے ساتھ یاد کیا۔ اور بسم اللہ کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہیں کہ اگر بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے اور استاد اس سے کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ، تو ماں باپ کی، استاد کی اور بچے کی جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے کہ تم جہنم سے آزاد ہو۔ اور واقعہ مشہور ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے، دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر وہاں سے آپ گزرے تو دیکھا کہ قبر سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا ہے اللہ، اس بندے کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اس کا عذاب ہٹا لیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا عیسیٰ کہ جب اس کا انتقال ہوا تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا، جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس کی ماں اسے مدرسے لے کے گئی اور اس نے استاد کو بسم اللہ سنائی، تو میرے شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ تو ایسے فوائد، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے کہ اگر ہمارا بچہ دین سیکھتا ہے اور دین میں وہ ترقی حاصل کرتا ہے تو ہم لوگ زیادہ خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں۔ میں انکار نہیں کر رہا کہیں آپ کہنے لگے کہ تم تو غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، کرتے ہیں، لیکن جیسے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر بچہ ڈاکٹر بن جائے تو ہر کسی سے کہتے پھرتے ہیں کہ بھئی میرا بچہ ڈاکٹر ہے، تو معلوم ہے میرا بچہ انجینئر ہے۔ اگر وہی بچہ حافظ بن جائے تو باپ کی زبان سے، ماں کی زبان سے نکلتا ہے بات، ہر کسی کے سامنے کہتے ہیں خال خال کچھ۔ اور اگر کچھ اونچی پوسٹ پر ہو، عہدے پر ہو، ارے میرا بچہ آفیسر ہے اور میرا بچہ فلاں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور حافظ اور عالم ہو تو زبان سے ایک دفعہ نہ نکلے۔ تو اتنی برکات ہے بسم اللہ کی، بہت بے حد برکات نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالا، اس نے 2 لوگ منہ میں کھانا چٹ کر دیا، صاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس شخص نے، آنے والے شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اسی طریقے کی روایت ایک حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے سامنے ایک کھانے کا بڑا تھال پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو اپنے سامنے رکھا، لیکن کھانا تناول نہیں فرمایا، ہاتھ کو روکے رکھا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ہاتھ کو روک لیا، کیونکہ ہماری عادت تھی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈال دیتے ہم لوگ نہیں ڈالتے تھے۔ اتنی دیر میں ایک لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے اور اس کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی دھکا دے رہا ہو،
تو جب وہ کھانے کے قریب آتا ہے تھال کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آتی ہے اور وہ بھی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ اسے کوئی دھکا دے رہا ہو۔ اللہ کے نبی نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہ رہا تھا کہ کسی بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے کا ہاتھ اس کھانے میں ڈل جائے تو یہ شیطان کے لیے حلال ہو جائے، تو اس نے اس آدمی کو اور اس عورت کو اس لیے بھیجا کہ بغیر بسم اللہ کے کھانے میں ہاتھ ڈال دیں تو کھانا ہمارے لیے حلال ہو جائے گا۔ تو اب میں نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ میں نے شیطان کا ہاتھ بھی پکڑ رکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو کھانا بغیر بسم اللہ کے کھایا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑی جائے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ، ہمارا یہ کھانے کا انتظام ہے، دعوت ہے۔ اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑی جاتی ہو تو شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہاں ہمارا کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل نہ ہو تو شیطان اس سے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آ جاؤ بھائی یہاں ہمارا رہنے سہنے کا انتظام ہے، رات گزارنے کا انتظام ہے، کہ یہاں ہمیں رہنے کو بھی ملے گا، کھانے کو بھی ملے گا، سونے کو بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو تو کہتا ہے شیطان کہ بھائی یہاں ہمارے رہنے سہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو بسم اللہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ذریعے میری امت کے اعمال کو ایسا وزنی کر دیں گے کہ دوسری امتیں کہیں گی کہ ایسے ان کے اعمال اتنے وزنی کیوں ہیں؟ تو ان کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کلام میں شروع میں کچھ ایسے اپنے عزت والے نام دیے تھے جن کی وجہ سے ان کے کلام وزنی ہے کہ اگر ان ناموں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف تمام مخلوقات کے دن ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ ناموں والے پلڑے بھاری ہو جائے۔ تو ہمیں یہ چاہیے ہر معاملے میں، ہر چیز میں اس چیز کو دیکھیں کہ بسم اللہ کا اہتمام کریں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اور جوتا پہنتے وقت، گھر سے نکلتے وقت۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ شخص تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جو یہ پڑھ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان کہتا ہے کہ بھائی اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے، اس میں ہم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو بڑے ہی فوائد احادیث شریفہ میں بسم اللہ پڑھنے کے آئے ہیں بے شمار، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی عمل کروائیں۔ ایک حدیث ہے، اس کے الفاظ صحیح سے ذہن میں نہیں ہے، البتہ مفہوم آپ کو بتلاتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی کہ اس کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے عورت کا، اور وہ عورت اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ کہ میرا باپ، میرا بھائی، میرا بیٹا اور میرا شوہر، انہیں بھی آپ میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں مجھے دین کی تعلیم نہیں دی تھی، مجھے یہ نہیں بتلایا تھا کہ شریعت کے مطابق کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ باپ کے بارے میں کہے گی کہ میرا باپ میری ساری ضرورتیں پوری کرتا تھا، کپڑے منگاتی تھی کپڑے لا کر دیتا تھا، دنیا کا جو سامان منگاتی تھی لا کر دیتا تھا، لیکن کبھی اس نے مجھ سے یہ نہ کہا کہ بیٹے تو نماز بھی پڑھ لے، بیٹے تو دین کے مطابق کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، اللہ اسے بھی میرے ساتھ آپ جہنم میں بھیجیے۔ شوہر کے مطابق کہے گی اگر اس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہوا کہ اللہ میرا شوہر میری تمام ضروریات کو پورا کرتا تھا، اگر کھانے میں کمی نمک کی کمی ہو جاتی تو مجھے ڈانٹتا بھی مارتا بھی، لیکن اگر میں نماز چھوڑ دیتی تو اس کے ہونٹ نہیں ہلتے تھے، آپ اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے۔ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کے بارے میں کہے گی اللہ میرا بیٹا بڑا مفتی بنا پھرتا تھا، بڑا دیندار تھا، اس نے کبھی اپنی ماں کو نصیحت نہیں کی کہ بیٹے تو میری ماں تو نماز بھی پڑھ لے، یہ دین کے مطابق عمل کر لے، اے اللہ آپ اسے بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجیے۔ تو ایک عورت اگر ہم نے خود عمل نہ کیا اور اپنے بچوں کو نہ سکھایا تو اس کے بڑے وبال ہیں، اور اگر ہم سکھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں اور آخرت میں بعد مرنے کے بھی بہت سے فائدے اللہ تعالیٰ اس کے ہماری آنکھوں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بسم اللہ کو اپنا ایک معمول بنا لیں، ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کے آپ فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اور ہماری ضروریات زندگی میں آپ اگر مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ لیجئے،
اور گھر میں داخل ہوئے تو بسم اللہ پڑھ لیجیے. کوئی بھاری کام نہیں کہ بھائی بڑا بھاری کام دے دیا گیا وہ اور ہونا بڑا مشکل ہے, ایسا بھی نہیں. آپ کپڑے پہن رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے پہن لیجیے, گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے نکل جائیے, سو رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے سو جائیے, اٹھ رہے ہیں کچھ یاد ہونا ہو بسم اللہ پڑھ کے اٹھ جائیے. تو پھر دیکھیے بسم اللہ کی کیسی برکات آتی ہیں.